فائنلی 2026 شروع ہو چکا ہے، یعنی زمین نے سورج کے گرد ایک چکر مکمل کر لیا ہے۔ سب کو مبارک ہو۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں بدلا، لیکن پتہ نہیں لوگ ایک دوسرے کو کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ حالانکہ ہم سب کی زندگی کا ایک سال مزید کم ہو گیا ہے، اور صرف کم نہیں ہوا بلکہ ہم قیامت کے ایک سٹیپ اور قریب آ چکے ہیں۔ اس وقت دنیا میں بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو کہ عام لوگوں کے لیے تو بالکل نارمل ہے، لیکن غور و فکر کرنے والے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ہم قرب قیامت کے وقت میں جی رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قیامت آنے سے پہلے کی وہی چھوٹی مگر اہم ترین نشانیوں کو جانیں گے، جو کہ آپ کے لیے ایک ریمائنڈر ہوگا کہ دنیا کا وقت بہت ہی کم باقی رہ گیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں کو دو حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے، ایک تو ہیں بڑی نشانیاں اور دوسری ہیں چھوٹی نشانیاں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف چھوٹی مگر اہم ترین نشانیوں کا موازنہ آج کے موجودہ ٹائم سے کریں گے۔ دیکھیں، قرآن و حدیث کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ ان چھوٹی نشانیوں کا مقصد صرف لوگوں کو الرٹ کرنا تھا، انہیں سمجھا کر اللہ کے قریب کرنا تھا، ورنہ ان کا ظاہر ہونا کوئی عذاب کی نشانی نہیں ہے، صرف لوگوں کو الرٹ کرنا اس کا مقصد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی دراصل قیامت کی اہم ترین نشانی تھا، یعنی نبوت کا سلسلہ ختم ہو جانا اور اسی امت پر قیامت کا ظاہر ہونا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرا آنا اور قیامت کا آنا اس طرح سے قریب ہے جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قرب قیامت سے پہلے وقت انتہائی تیزی سے گزرے گا، یعنی سال دن کے برابر ہو جائے گا، دن گھنٹے کے برابر اور گھنٹہ ایک لمحے کے برابر ہو جائے گا۔ اور آپ ذرا غور کریں کہ آج ہمیں وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ کیسے وقت گزر رہا ہے، کیونکہ سال ایسے گزرتا ہے جیسے ابھی کل ہی کی تو بات تھی، اور ہم اس روٹین کے اتنا عادی ہو چکے ہیں کہ اب غور ہی نہیں کرتے کہ یہ قیامت کی اہم ترین نشانی تھی۔ مطلب صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے اور وقت نارمل سے انتہائی تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن لوگوں کو اس بات کا ابھی تک احساس ہی نہیں ہے۔ دوسری نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ عرب کے اندر بدو لوگ ایک دوسرے سے مقابلے کے اندر اونچی ترین عمارتیں بنائیں گے۔ عرب کے وہ بدو یا اونٹ چرانے والے غریب چرواہے جن کے پاس ایک ٹائم میں پہننے کے لیے پاؤں میں جوتا اور جسم پر کپڑے تک نہیں تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے ٹائم کے اندر یہی وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا کی سب سے اونچی عمارتیں بنانے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ دبئی کے اندر ہے، جبکہ اس سے بھی اونچی 1 کلومیٹر لمبی عمارت جدہ ٹاور کے نام سے جدہ کے اندر بن رہی ہے، یعنی سعودی عرب کے اندر۔ اور پھر اسی کے مقابلے میں دبئی کے اندر ایک اور عمارت بننے جا رہی ہے جس کا نام ہے دبئی کریک ٹاور۔ آپ ذرا غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ صرف عرب کے لوگ ہی آپس کے اندر اونچی عمارتیں بنانے کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اونچی عمارتیں بنانے کی ٹیکنالوجی ویسٹ کے پاس نہیں ہے یا ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو یہ مقابلہ صرف عرب ملکوں کے اندر ہی آج دیکھنے کو ملے گا، جس سے بالکل واضح ہے کہ یہ بہت غیر معمولی تبدیلی ہے جو کہ آج کے ٹائم کے اندر صرف آپ کو عرب ملکوں کے اندر ہی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تیسری نشانی بھی عرب سے متعلق ہے کہ عرب کے خشک پہاڑ جہاں پر ہزاروں سال سے کوئی سبزہ نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہاں پر ہر طرف ہریالی اور سبزہ ہوگا، یعنی ایک غیر معمولی جیوگرافیکل تبدیلی عرب خصوصاً سعودی عربیہ کے اندر دیکھنے کو ملے گی، جو کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے تاریخ میں پہلی بار دیکھا کہ سعودی عربیہ کے صحرا کے اندر برف باری دیکھی گئی اور خشک پہاڑوں کو مصنوعی ندی نالوں سے سیراب کیا جا رہا ہے، اور دوسرا یہاں پر بے موسمی بارشوں کی وجہ سے جگہ جگہ پر ہریالی اور جگہ جگہ پر سبزہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جو کہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ایون کہ آج سعودی عربیہ کے ویژن 2030 کے اندر بھی یہ شامل ہے کہ 2030 تک سعودی عربیہ کے خشک پہاڑوں کو ہریالی اور سبزے کے اندر بدل دیا جائے گا، جہاں پر آپ کو کبھی خشک صحرا اور پہاڑ دکھتے تھے وہاں پر آپ کو ہریالی دیکھنے کو ملے گی۔ آج کے ٹائم کے اندر سعودی عربیہ کے اندر مین میڈ اور نیچرل بدلاؤ کی وجہ سے اس قدر تبدیلی آ چکی ہے کہ وہ خشک پہاڑ جہاں پر کبھی بھی کوئی سبزہ نہیں تھا وہ پھر سے ہرے بھرے ہو کر آباد ہو چکے ہیں، جن کو دیکھ کر آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، یہاں پر ایک بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ ان اونچی عمارتوں کو نہیں بننا چاہیے یا پھر یہ سبزہ آباد نہیں ہونا چاہیے یا اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا تھا، بلکہ یہ صرف نشانیاں ہے کہ جب وہ وقت آئے تو توبہ کرنا اور آخرت کی تیاری کرنا۔ یہ وہ ٹائم آنے سے پہلے کے سگنلز ہیں، بالکل اس طرح سے جیسے آپ ایک گاڑی پر جا رہے ہوں تو آپ کے سامنے روڈ پر کئی طرح کے سائنز آتے ہیں کہ آگے یہ ہونے والا ہے، بالکل اسی طرح سے یہ نشانیاں ہمیں بتاتی ہیں، یہ علامات ہمیں بتاتی ہیں کہ آنے والے ٹائم کے اندر قیامت ہم سے کتنا دور رہ گئی ہے۔ چوتھی نشانی کے زمانے آخر کے اندر مال کی ریل پیل ہوگی، بے تحاشا پیسہ ہوگا، اور آج دنیا کے جتنے امیر ترین لوگ سیلیبریٹی بن کر آپ کے سامنے آئے ہیں، شاید اس سے پہلے دنیا نے کبھی نہیں دیکھے تھے، اور آج اربوں کے پاس تو اتنی دولت ہے کہ ان کی اگلی 100 نسلیں بھی بنا کچھ کیے بیٹھ کر کھا سکتی ہیں۔
اتنا عیش و عشرت اور دولت کی فراوانی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اگلی نشانی یہ ہے کہ شراب اور زنا عام ہو جائے گا اور عورتیں ایسے کپڑے پہنیں گی کہ ان کو پہن کر بھی ان کا جسم ننگا ہی رہے گا۔ آج آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو کیا وہی زمانہ نہیں آ گیا کہ ہر جگہ پر شراب پانی کی طرح مل رہی ہے مگر چھپا کر۔ کالجز، یونیورسٹیز اور سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے بے حیائی اور زنا کتنا عام ہو گیا ہے۔ آج سوشل میڈیا پر مسلم ملک کی نوجوان لڑکیاں ایسے ٹائٹ اور ولگر قسم کے ڈریس کے اندر ناچتی نظر آتی ہیں، ایسی ولگر باتیں کرتی ہیں کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگا لیتا ہے۔ آج کیونکہ یہ سب کچھ دیکھ کر ہمارے دماغ کے لیے بالکل نارمل ہو گیا ہے، لیکن آج سے صرف 10-20 سال پیچھے چلے جائیں تو کوئی شخص اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں اس قدر بے حیائی دیکھنے کو ملے گی اور اس سے بھی بڑھ کر کہ اس سب کچھ کو نارمل سمجھا جائے گا۔ اگلی نشانی یہ ہے کہ سود ہر جگہ پر عام ہوگا، اور آج آپ دیکھ لیں کہ مسلم ملکوں کے بینک بھی سود پر چل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ قسطوں کا کام ہو، ٹیلی کام کمپنیز کا سود ہو، سٹاک مارکیٹ ہو، کوئی بزنس ہو، سب کچھ سود پر شفٹ ہو رہا ہے اور لوگوں کو اس کا اندازہ تک نہیں ہے۔ ایسے نئے طریقوں سے سود اور جوئے کو ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر شامل کر دیا گیا ہے کہ ہمیں اس کا اندازہ تک نہیں ہوتا۔ لیکن اس سب سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ اب اس کو نارمل سمجھنے لگے ہیں، کیونکہ آپ سروے کر کے دیکھ لیں کہ جو لوگ آج سے 10-20 سال پہلے تک ان کا نام سن کر بھی گھبرا جاتے تھے، وہ آج اس سب کو لینے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہی قیامت کی اہم ترین نشانی تھی کہ اس طرح کی حرام چیزوں کا معاشرے کے اندر بالکل عام ہو جانا۔ اگلی نشانی ہے علم کا غائب ہونا اور جہالت کا پھیل جانا۔ آج ذرا نظر اٹھا کر اپنے آس پاس دیکھیں اور بتائیں کہ کتنے عالم دین ایسے ہیں جنہیں آپ آج اصل عالم دین کہہ سکتے ہیں، جو صرف قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہوں، حق بات کہنے سے نہ ڈرتے ہوں، یقیناً آٹے میں نمک کے برابر یا پھر نہ ہونے کے برابر۔ اور دوسری طرف سو کالڈ جاہل عالم دین ٹنوں کے حساب سے موجود ہیں اور عوام کو شرک اور جہالت کے راستے پر ڈال رہے ہیں۔ آج کے ٹائم میں یہ مذہبی جہالت اس قدر عام ہو چکی ہے کہ بت پرستوں اور گمراہ مسلمانوں کے اندر کوئی فرق نہیں باقی رہ گیا، اور یہ چیزیں گمراہی اور جہالت کے ساتھ ساتھ قیامت کی اہم ترین نشانی بھی ہیں۔ اگلی نشانی ہے فتنوں کا بہت بڑھ جانا اور ہر جگہ پر بد امنی، بے سکونی، جنگ اور خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ بدترین سلوک کا ہونا۔ اور آج کے ٹائم میں وہ نشانی حرف بحرف اس طرح سے پوری ہوتی نظر آ رہی ہے کہ دنیا کا ہر دوسرا ملک جنگ کا شکار ہے۔ مثال کے طور پر رشیا، یوکرین، کمبوڈیا، تھائی لینڈ، ایران، امریکہ، اسرائیل، فلسطین، شام، لیبیا، یمن، سعودی عربیہ، UAE، آذربائیجان، آرمینیا، صومالیہ، سوڈان، کہیں پر بھی امن نہیں ہے۔ اور ذرا غور کریں تو ان تمام جنگوں کے اندر سب سے بری صورتحال مسلمانوں کی ہے۔ اس سے بہتر اور واضح انداز کے اندر اس نشانی کا ظہور آج سے پہلے دیکھنا پاسبل ہی نہیں تھا۔ اگلی اہم نشانی تھی کہ اچانک اموات کا بڑھ جانا، جو کہ آج آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی عمر کے لوگ اچانک سے موت کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ اچھے بھلے چلتے پھرتے، کھاتے پیتے اور اچانک سے رات کو سوتے ہوئے نوجوان لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے۔ اور آج کے ٹائم سے پہلے اس طرح کا زمانہ تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اب لوگ اس پر چاہے جو مرضی تعویلیں دیں کہ یہ ہارٹ ایشو ہے، کھانے یا پھر سٹریس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، لیکن وجہ چاہے جو بھی ہو، اس قدر اچانک سے اور اس قدر زیادہ تعداد کے اندر اموات کا بڑھ جانا بھی ایک ریڈ سگنل تھا کہ قیامت کی یہ نشانی بھی اب پوری ہو چکی ہے۔ تو اب سوال یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس دن کے لیے تیار ہیں، کیونکہ قیامت کسی کیلنڈر پر تاریخ دیکھ کر نہیں آئے گی، وہ اچانک سے آئے گی۔ اس دن نہ 2026 ہوگا، نہ نیا سال، نہ مبارکباد، بلکہ صرف آپ کے اعمال ہوں گے۔ آج کے ٹائم میں بے شک ہمیں ٹائم جلدی گزرتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، لیکن اس ٹائم کے اندر تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا۔ آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کل شاید صرف حساب اور ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہو۔ یہ نشانیاں اس لیے نہیں آئی کہ ہم ان کو ویڈیو کے اندر گوا دیں، بلکہ اس لیے آئی ہیں کہ ہم صرف اللہ کی طرف پلٹ جائیں۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کے اندر ذرا سا بھی سوال چھوڑ گئی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ آخری لمحہ بھی ضائع نہیں ہوا، کیونکہ جو جاگ گیا وہی بچ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔